अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि राना सनाउल्लाह ने किस तरह से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और बाजवा के खिलाफ उनके कट्टे चट्टे खोलना शुरू कर दिए हैं। पाक फौज के आला अफसरान समेत ब्यूरोक्रेसी की किस तरह से शामत आ चुकी है और पाकिस्तानी कौम का खून चूसने वाले अफसरान अब किस तरह से फंसने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है कि फवाद चौधरी के घर पर दोबारा हमला किया गया। दोबारा फवाद चौधरी की गाड़ी का कुछ नामालूम अफराद ने पीछा किया है। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। नू लीग जिनको इक्तदार दिया गया, जिन पे एहसान किया गया कि एक हंसता बसता मुल्क जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट भी बढ़ रही थी, गरीब को रोटी भी मिल रही थी, मजदूरों को सोने के लिए बाइज्जत तरीके से पनाहगाहें भी मिल रही थी, अच्छे अस्पतालों के अंदर इलाज भी हो रहा था। फिर अचानक एक बड़े अफसर की अना वो हर्ट हुई। उसको लगा कि इमरान खान जो है वो डिक्टेशन नहीं लेता, इमरान खान जो है वो अपनी मर्जी से चलता है। वो कहते हैं हम तो रूस के साथ भी ताल्लुक रखेंगे। वो कश्मीर की बात करता है जबकि हम कश्मीर पर सरेंडर करना चाहते हैं। तो फिर तमाम उन लोगों को जिनको कल तक पूरी कौम को बताया गया कि ये तो गद्दार हैं, ये तो मुल्क को लूट के खा गए हैं, इन्होंने तो पानामा के अंदर जो इंकशाफ हुआ था, एमन फील्ड के अंदर अपार्टमेंट्स बना लिए हैं, किसी पर 20-20 किलो हीरोइन के मुकदमात डाले हुए थे, उन तमाम लोगों को ड्राई क्लीन किया, उन तमाम लोगों को इकट्ठा किया, रात के अंधेरे में अदालतें खुलवाई और इमरान खान को इक्तदार से निकाल दिया। फिर वो तमाम लोग बाजवा साहब को उस वक्त कैप्टन सफदर साहब कहते थे क्योंकि मैंने 8 महीने बाजवा साहब से पढ़ा है तो इसलिए वो मेरे बाप है, रूहानी बाप है। और जब इमरान खान ने जनरल बाजवा पर तनकीद करनी तो इन लोगों ने आ जाना, देखो इमरान खान कितना एहसान फरमोश है, मोहसन कुश है कि वो बाजवा जो इसे इक्तदार में लेके आया ये तो सिलेक्टेड था और वो सिलेक्टर थे, उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि वो वक्त आएगा जब शहबाज शरीफ चीख कर कहेगा कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जैसे खान साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं, वो तो बाजवा कंट्रोल कर रहा था, वो मुझे कहता था कि अलीम खान को वज़ीर आला बना दो, वो मुझे ये कहता था। जैसे खान साहब अब शहबाज शरीफ की जानब से भी वो चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। 15-16 दिन पहले एक वीडियो की थी, मैंने आपको कहा था कि लंदन के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें यह फैसला किया गया कि अब हमारे पास कौम के सामने रखने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 लोगों पर तनकीद का आगाज किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड खोसा साहब और जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद और इमरान खान, इनके खिलाफ बयानियां और एक ट्रेंड चलाया जाएगा। और उसका आगाज मरियम नवाज ने बहावलपुर से किया। उन्होंने कहा कि ये जो बिसाखियां थी इमरान खान की वो अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी हैं। आज राना सनाउल्लाह एक बड़ी शख्सियत और बड़े वजीर, यानी पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है वो वजीर दाखिला ही का होता है। तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया कि हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर के बाद आई है, हम तो कंट्रोल्ड थे, इमरान खान की सहूलतकार बैठे हुए थे GHQ के अंदर। और उन्होंने कहा बाजवा तो 28 नवंबर को नहीं जाना चाहता था, बाजवा तो एक्सटेंशन लेना चाहते थे और हमने एक्सटेंशन नहीं दी। लिहाजा अब राना सनाउल्लाह की जानब से जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ जो है वो कैंपेन शुरू हो चुकी है और फैज हमीद के खिलाफ भी कि ये हमें चला रहे, ये हमें इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। यानी जो कुछ भी हो रहा था वो तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी, लिहाजा उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो अब जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को भी एहसास हुआ होगा कि किन बिच्छुओं को, किन सांपों को मैंने दूध पिलाया। यानी बाजवा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन पर तरस आता है कि उन पर इल्ज़ाम लगा कि इमरान खान साहब को वो लेकर आए हैं। इमरान खान साहब ने भी उन पर तनकीद की, नवाज शरीफ साहब ने तो गालियां दी। नवाज शरीफ साहब ने कहा हस्ती बस्ती हमारी हुकूमत के जिम्मेदार, गिराने के जिम्मेदार आप हैं जनरल बाजवा साहब, मैं तो नाम लेता हूं, जनरल फैज हमीद साहब आप जिम्मेदार हैं, आपने हमारी हुकूमत भेजी। और उसके बाद आप इन्होंने भी उसी बाजवा और फैज के खिलाफ जो है वो कैंपेन करना शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर है और इस पर पाकिस्तानी कौम बड़ी खुश है।
جسے ہمیشہ پاکستان کے اندر تنقید ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جی، آئی ایم ایف یہ شرائط ہیں، مشکل فیصلے بھی آئی ایم ایف کی وجہ سے کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈالر مہنگا ہو، چاہے پیٹرول مہنگا ہو، تو وہ آئی ایم ایف پہ لگتا ہے، اور پیٹرول ایک دفعہ پھر سے مہنگا ہونے جا رہا ہے، کو 30 روپے کے قریب ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہوگا۔ لیکن ایک بہت بڑا احسان کیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان پر۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ جو غریب ہیں نا، جو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، یعنی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا کہ آپ غریب رہیں گے۔ آپ تو ایک ایسا خطے کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں آپ جو ہے وہ ایک بڑا گیٹ وے ہے پاکستان، یعنی سینٹرل ایشیا کو پاکستان ملاتا ہے، پاکستان جو ہے وہ یورپ کو کنیکٹ کرتا ہے، پاکستان مڈل ایسٹ کو کنیکٹ کرتا ہے، تو پاکستان ایک بڑا گیٹ وے ہے۔ پاکستان جو ہے، پاکستان جیسے ملک تو کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ بیوروکریسی ہے، کہ یہ جو بڑے بابو ہیں، وہ جو انگریز نے ایک نظام دیا تھا کہ وہ جو اے سی یا ڈی سی یا جو ایس ایچ او تھانے دار یا فوجی جرنیل، وہ جو چاہیں وہ بادشاہ ہیں، یعنی وہ عوام کے سرونٹ ہونے کے بجائے وہ عوام کو اپنا سرونٹ بنا لیتے ہیں، اور ان کے پاس مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی بیویاں اور ان کے بچوں کی تعلیم، یعنی وہ تو ایک نئی دنیا ہے نا، ایک نئی دنیا کے اندر وہ جیتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں تو بلڈی سویلینز، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور کوئی بھی بیوروکریٹ ہو، جس بھی محکمے سے تعلق ہو، ان کا وہ جو ہے وہ ایک عجیب ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک تمام افسران کا ڈیٹا اور ان کے اثاثے پبلک کریں، اور وہ اثاثے نہیں جو پاکستان کے اندر ہے، وہ اثاثے بھی جو بیرون ملک ہے، وہ تمام آپ پبلک کریں، اور حکومت کو وہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہ مانے۔ اور بیوروکریسی کا جب بات ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اے سی ڈی سی یا کوئی اور باقی پولیس کے اعلیٰ افسران یا باقی محکموں کے، اس کے اندر فوج بھی آتی ہے۔ ایک آرمی چیف جو ہے وہ بھی 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے، جنرل باجوہ بھی 22ویں گریڈ کے، اور ذرا دیکھیے نا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ پہ الزام لگا کہ وہ 1200 ارب روپے کے تو وہ ڈکلیئرڈ اثاثے تھے ان کے، ابھی پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے، کتنی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جنرل باجوہ پہ الزام لگتا ہے کہ دبئی کے اندر ان کی پراپرٹیز، اس طرح سے جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کے بھائی نے بڑے پیسے بنائے، اسی طرح سے راحیل شریف صاحب، انہوں نے جا کے وہ 70 لاکھ یا 1000 ریال کی وہ سعودی عرب کے اندر نوکری کر لی، تو یعنی اسی طرح مشرف صاحب، اسی طرح سے باقی جو فوجی جرنیل ہیں ان پر بھی، اور ایون تمام ہی، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے اس سے نیچے کے ہوں، اس طرح خفیہ ایجنسیوں کے چیفز ہو جائیں، یا پھر باقی اے سی یا ڈی سی، ان کے اثاثے جتنے، ایون ایک پولیس والا جو ہے بڑا کوئی اچھے پوسٹ پر، اس کے آپ دیکھ لیں تو اس کا تو وہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ یعنی جب وہ پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یار تم پاکستان کے اندر ایک 17 گریڈ کے آفیسر ہو، اور تمہارے پاس اتنی بڑی گاڑی، تمہارا اتنا پروٹوکول، اتنے تمہارے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ آپ یہ پبلک کریں، اور آپ وہ تمام جنہوں نے اس ملک کا خون چوسا ہے، ان کے وہ کٹے چٹھے جو ہیں وہ کھلنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے آئی ایم ایف کا پاکستان پر، چاہے ان کی جو بھی ان کے خیالات ہیں، جو سوچ رہے ہیں، یہ سب سے بڑا احسان ہوگا کہ یہ جو بابو جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، کیونکہ اس ملک کا نقصان آپ لوگوں نے نہیں کیا، ایک وہ جو ریڑھی والا ہے، جو مزدور ہے، جو عام عوام ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس ملک کے ساتھ ظلم اس ملک کی پڑھی لکھی ایلیٹ نے کیا ہے، جو بڑے ایتھکس بھی دکھاتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں یہ بات نہ کرو، فلانے کے بارے میں بات نہ کرو، وہ دیکھو اگنورنٹ جاہل، لیکن ملک کا بیڑا بھی ان لوگوں نے گر کیا ہے، اور اب ان پر رندہ پھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فواد چودھری جن کو گرفتار کیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی گرفتار کہتے ہیں، 4 حکومتی وزیروں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا سمجھ جاؤ اسی تاڑے پیچھے نہیں، اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ ہم نے آپ پہ پرچہ نہیں کروایا، جو کروانے والے انہوں نے کروایا۔ ابھی بھی فواد چودھری کے گھر پر حملہ ہوا ہے، اسلام آباد میں جو ان کا گھر ہے، وہ لاہور تھے، خان صاحب کے ساتھ ان کے دونوں بچیوں کی اور بیوی ہبا چودھری کی ملاقات ہو رہی تھی، تو ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کی بیوی نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہم جب لاہور کے اندر ٹریول کر رہے تھے تو کچھ نامعلوم افراد ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہے تھے۔ تو یہ ویڈیو تھی، اور اس وقت ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو نون لیگ نے جتنی بھی الیکشن کیمپین کرنی ہے، اس کے اندر ان کا جو سارا نیریٹو ہوگا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگا، کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہمارا بیانیہ تھا،
عمران خان سے ہم سے چھین لیا ہے، تو لہٰذا اسی بیانیے کی وجہ سے اب دوبارہ ہم پاپولر ہوں گے پنجاب کے اندر یا باقی ملک کے اندر، جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پر ووٹ بینک بنتا ہے، تو لہٰذا اس پہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بیانیے کی بیس پر نون لیگ یا مریم نواز کو کچھ مل پائے گا، کیونکہ لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ کون اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کون صرف محض اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر اس وقت لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔